السلام علیکم دوستو، فیاض خان حاضر ہے آج نئے ویلاگ کے ساتھ۔ کیا آپ کو پتہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ ایک بلٹ پروف تعویذ بھی ہوتا ہے جو دشمن کی گولیوں سے بچاتا ہے، اور اسے تیر بند تعویذ بھی کہا جاتا ہے، اور بہت سے گینگسٹر، خصوصاً لیاری کے گینگسٹر اور کچھ پولیس افسر جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہ بلٹ پروف تعویذ یا تیر بند تعویذ یوز کرتے تھے۔ اچھا، میں ذاتی طور پہ ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتا، لیکن میں نے سنا ہے، کچھ کے منہ سے سنا ہے، خود ان کی زبان سے، اور اس کے علاوہ بہت سی اسٹوریاں ہیں جو لوگوں کی زبان پر ہیں، اور بہت سے عینی شاہدین ہیں جو اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن میں پھر بھی یقین نہیں کرتا، اس لیے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی چیز ہوگی۔ لیکن دیکھیں، تعویذ کیا ہے؟ تعویذ ایک عقیدہ ہے۔ بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگر آپ اس پہ قرآنی آیات یا بہت سے علوم ہیں، اگر وہ لکھ کر ایک کاغذ پر تعویذ بنا کر گلے میں پہنا جائے، بازو پہ پہنا جائے، تو بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ مصیبت ٹالتا ہے اور جان بچاتا ہے، لیکن وہ ایک ڈیفرنٹ کیس ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جی دشمن کی گولیاں اثر نہیں کرتی، تو یہ ماننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن میں جب لیاری میں میری پوسٹنگ تھی، ایس پی لیاری تھا، تو ایک آدھ مرتبہ ایسا ہوا کہ گینگسٹر تھا غفار ذکری، لیاری کا مشہور گینگسٹر رہا ہے، اس سے انکاؤنٹر ہوا، اور وہ گھیرے میں تھا، بہت صحیح ایک ہم نے ایک کارڈن کیا ہوا تھا، اس میں آ چکا تھا، لیکن اچانک کہ وہ اوپر تھا فرسٹ فلور پہ، اور وہاں سے وہ گلی میں کودا ہے، پیچھے پولیس والے نے میرے سامنے فائر کیے اس کے اوپر، لیکن وہ جس طریقے سے بھاگتا ہوا نکل گیا وہاں سے، اور مجھے محسوس ہوا کہ گولی لگی، لیکن اسے گولی نہیں لگی تھی، اور وہ دوڑتا ہوا بڑی تیزی سے فائرنگ کرتا ہوا نکل گیا وہاں سے۔ اسی طریقے سے مطلب یہ ایک تو یہ ہوا، اسی طریقے سے ایک اور گینگسٹر تھا لیاری کا، مجید اسپیڈ، اس کے لیے بھی یہی سنتے تھے کہ وہ بھی تیر بند تعویذ پہنتا ہے، اور یہ اس کا اپنا دعویٰ تھا، اور اس کے لیے کہا جاتا تھا کہ وہ ایرانی بلوچستان سے تعلق تھا، اور وہ 2007 میں پھر جب میں لیاری میں میری پوسٹنگ تھی، یہ انکاؤنٹر میں مارا گیا تھا وہاں پہ، تو لیکن اس کا دعویٰ تھا، اور کئی مرتبہ وہ گولیوں سے بچ کے نکلا بھی تھا۔ اور غفار ذکری کا تو میں نے بتایا، اور غفار ذکری کا تو بہت یہ لیاری بھر میں لوگ کہتے تھے، اس لیے کہ جس طریقے سے چھلابے کی طرح وہ نکل جاتا تھا۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ مطلب یہ چیز اس کو کیسے ثابت کیا جائے، اس لیے کہ ثابت ہونے والی چیز ہے نہیں، اور آپ اس کا دیکھیں کہ اینڈ کیا ہوا۔ اگر وہ تعویذ، تیر بند تعویذ واقعی ایسا جان بچانے والا تعویذ تھا، تو پھر وہ مارا کیسے گیا؟ وہ بھی مارا گیا، اس کا 3 سالہ ایک بچہ بھی پولیس انکاؤنٹر میں جب یہ مارا گیا تو وہ ڈھال کے طور پہ بچے کو سامنے لایا، اس کو بھی گولی لگی، وہ غفار ذکری سے مارا گیا۔ اور بہت سے پولیس افسران کے لیے کہا جاتا تھا، سب سے بڑی مثال ہمارا سپر کاپ چودھری اسلم، ایس ایس پی سی آئی ڈی سی ٹی ڈی، اسلم کے لیے بہت مشہور تھا، اور اسلم کو کئی مرتبہ نئی زندگی ملی، اللہ تعالیٰ نے اس پہ مہربانی کی، اور کئی دفعہ ایسے ہوا کہ گولیاں بھی لگیں لیکن وہ بچ گیا۔ اور ایک واقعہ مجھے یاد ہے، گزری میں اس پہ پولیس کی موبائل میں جا رہا تھا، اس پہ ڈی ایس پی تھا، چودھری اسلم پہ اٹیک ہوا، اور جو موٹر سائیکل سوار تھے اور ایک کار تھی، انہوں نے فائرنگ ہی اس سائیڈ سے کی تھی جس طرف چودھری اسلم بیٹھا تھا، اور وہاں پر جب فائر کیے تو اسلم کو کوئی گولی نہیں لگی، اور وہ برابر میں بیٹھے ہوئے ڈرائیور ایس اے عارف تھا، وہ شہید ہو گیا موقع پہ۔ تو بڑے ہمارے، اور پورا دروازہ چلنی ہو گیا تھا، جس سائڈ پہ اسلم بیٹھا تھا اس کو گولی نہیں لگی۔ تو جب اسلم سے بات کی ہم لوگوں نے، ہم پہنچ گئے تھے سارے، تو اسلم نے حسب عادت ہنستے ہوئے کہا کہ جی میرے پاس تو ایسا تعویذ ہے، گولی کیا مجھ پہ اثر کرے گی؟ تو یا تو یہ ایک اسلم چونکہ کہتا تھا، وہ عذرائے مذاق کہتا تھا، یا پھر واقعی اس میں کوئی حقیقت تھی، مجھے نہیں سمجھ آئی آج تک۔ اسی طریقے سے بہت سے اور پولیس افسر تھے، ان کے لیے بھی ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے، وہ بھی کہتے تھے، اور خصوصاً وہ لوگ
جن کی لیاری میں پوسٹنگ رہی ہے، وہ لوگ یا لیاری کے گینگسٹر، یہ زیادہ تر باتیں مجھے لیاری میں ہی سننے کو ملتی تھیں. اور اس کا ریزن ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ وہ لوگ خصوصاً جو ایران، جن کا آنا جانا لگا رہتا تھا، ایرانی بلوچستان، تو بہت سے گینگ بھی ایسے تھے، گینگسٹر ایسے تھے جو ایرانی بلوچستان آنا جانا ان کا بہت زیادہ تھا. ان کے لیے کہا جاتا تھا کہ یہ تعویذ یہ ایرانی بلوچستان سے یہ لاتے ہیں اور اپنی حفاظت کے لیے اس کو پہنتے ہیں. اور بلکہ ایک اور مجھے بات یاد آ رہی ہے، ہم نے شیراز ذکری کو میں نے پکڑا جب یہ غفار ذکری کا چھوٹا بھائی تھا، یہ اس کو ملیر سے گرفتار کیا تھا. جب ہم نے اس پہ ریڈ کیا تو یہ اوپر جس گھر میں تھا اس کی چھت پہ چڑھ گیا، اس نے فائر بھی کیا، ہم لوگوں نے بھی فائر کیے اور بالکل قریب سے اس پہ فائر بھی ہوئے، لیکن یہ اوپر پانی کی ٹینکی تو اس میں گر گیا، اس میں کھلا ہوا تھا، اوپر سے گر گیا. ہم سمجھے اس کو لگ گئی گولی، مارا گیا. لیکن جب ہم نے دیکھا، جب اس کو نکالا وہاں سے تو زندہ تھا، کوئی گولی نہیں لگی تھی اسے. اس نے بھی ایک تعویذ پہنا تھا، لیکن اس نے دعویٰ تو نہیں کیا کہ اس نے تیر بند تعویذ ہے. لیکن ان سب بھائیوں کے لیے کہا جاتا تھا، یہ سارے جو بھی گینگسٹر تھے ذکری برادران، ان کے لیے کہا جاتا تھا کہ یہ سارے تیر بند تعویذ یا عرف عام میں جسے بلٹ پروف تعویذ کہا جاتا ہے وہ پہنتے تھے. بہرحال یہ کہنے کی چیزیں اور ایک بالکل ایک مختلف اور انوکھی سی چیز تھی، میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں. اور گو کہ میں اس پہ یقین نہیں کرتا، لیکن ضروری تھا کہ آپ سے ایک دلچسپ چیز شیئر کی جائے. میں نے اس سلسلے میں بات کی ہے کراچی، خصوصاً لیاری پہ بڑی ریسرچ کی ہے. ایک نوجوان جرنلسٹ ہیں عاصم بھٹی، مختلف ٹی وی چینلز کے ساتھ رہے ہیں، آج کل بول ٹی وی کے ساتھ وابستہ ہیں. تو ان سے بھی بات ہوئی، یہ بھی اس بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں. تو میں عاصم بھٹی سے آپ کی بات کراتا ہوں، ان سے سنیں وہ کیا کہتے ہیں. دیکھیں فیاض صاحب، یہ بات بڑی عجیب و غریب ہے اور بہت سارے لوگ اس پر یقین کرنے کو تیار بھی نہیں ہوتے. لیکن جو لوگ ان چیزوں میں انہوں نے حصہ لیا یا ان پولیس مقابلوں میں گئے یا ان کرداروں سے ملے، تو پھر کچھ اس بات کی حقیقت سامنے آتی ہے اور تسلیم بھی کرنا، دل تسلیم کرنے کو کرتا ہے کہ یہ ایسا ہوا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا 2018 میں ایک انکاؤنٹر ہوا لیاری کے علاقے میں جس میں غفار ذکری مارا گیا. پہلی دفعہ چیز میں اس سے پہلے ایک دفعہ سن چکا تھا، لیکن اس تصدیق اس غفار ذکری انکاؤنٹر کے بعد ہوئی. یہ صبح کے ٹائم پہ رات بھر شروع رہا اور کئی گھنٹے تک پولیس کی جانب سے غفار ذکری کو گھیرے رکھا، فائرنگ چلتی رہی، دونوں جانب سے فائرنگ ہوئی اور بالآخر صبح یہ اطلاع آئی کہ غفار ذکری اس پولیس مقابلے کے بعد مارا گیا ہے. اس پولیس مقابلے کے دوران نہ صرف غفار ذکری بلکہ اس کا 3 سالہ بیٹا بھی گولیوں کی زد میں آیا اور وہ بھی مارا گیا. پھر میں ایک جستجو اٹھی اور ان کرداروں سے میں ملا. اچھا فیاض صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ میں اس وقت ان کرداروں کا، چونکہ وہ پولیس افسران یا اہلکار ابھی بھی مختلف مقامات پر تعیناتیاں ہیں ان کی، اس لیے ان کے نام لینا اب مناسب نہیں ہے. تو ان لوگوں سے جا کے میں اگلی شام میں ملا اور پھر میں نے اپنا آف دی ریکارڈ میں نے کہا یار مجھے بتاؤ تو صحیح یہ ہوا کیسے. کہا جا رہا ہے کہ غفار ذکری نے تیر بند تعویذ پہنا ہوا تھا. یہ تیر بند تعویذ کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس میں سے 2 پولیس والے ایسے تھے جنہوں نے بات کہا کہ ہاں یار بالکل ایسا ہوا ہے، بڑی دیر تک فائرنگ چلتی رہی، غفار ذکری پر فائر کرتے رہے لیکن اس کو گولیاں نہیں لگ رہی تھی. ایس ایم جی کے فائر معمولی چیز نہیں ہوتے اور اتنے قریب سے اگر پولیس نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا اور فائرنگ کر رہی ہے تو کوئی تو اس کو لگے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لگے. اتنے میں جو ایکسپرٹ پرانے وہاں کے پولیس والے تھے جو اس چیز کو تھوڑا بہت جانتے تھے، انہوں نے میگزینیں، جو جوان اس کے قریب تھے انہوں نے ان سے کہا کہ جب اپنی ایس ایم جی کی میگزینیں خالی کریں. ان کو زمین پہ گرایا گیا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پہ پھر انہوں نے اپنا غلاظت جو ہے ان گولیوں پہ، ان راؤنڈز پہ جو ہے وہ پھینکی. اس کے بعد دوبارہ انہی جوانوں نے وہ میگزینیں اپنی گولیاں جو اپنی میگزینوں میں لوڈ کی اور پھر اس کے بعد فائرنگ شروع کی. اور باقاعدہ ایک افسر جو ہے اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ فائر کرتے ہوئے پھر کلمہ بھی پڑا گیا. اس کے بعد جا کے غفار ذکری، نہ صرف غفار ذکری بلکہ اس کے بیٹے کو بھی گولیاں لگیں. تو ممکنہ طور پہ اس نے تیر بند تعویذ باندھا ہوا تھا، اپنے گلے میں پہنا ہوا تھا. اور اس کام میں، تعویذ وغیرہ والے کام میں، یہ غفار ذکری والے جو لوگ ہیں یہ بہت زیادہ اس چیز کے بلیو کرتے ہیں اور وہ اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا فیاض صاحب کہ
2008 میں آپ ایس پی لیاری تھے جب آپ ہی کے دوران غفار ذکری کے ساتھ مقابلہ ہوا اور دو بدو فائرنگ ہوتی رہی، اور آپ بہتر بتا سکتے ہیں غفار ذکری اس میں سے بھی بچ کے نکل گیا تھا۔ اس سے قبل ایک روایت، ایک جو راوی یہ بھی بتاتا ہے کہ چودھری اسلم شہید جو ہیں انہوں نے بھی گلے میں تعویذ پہنا ہوا تھا، اور انہوں نے بھی کوئی ایسا تیر بند تعویذ پہنا ہوا تھا کہ ان پر گولی اثر نہیں کرے گی۔ اچھا، آپ کو یاد ہے کہ پنجاب کالونی کے علاقے میں ایک ان پر اٹیک ہوا تھا، اس اٹیک میں لیفٹ سائڈ سے جو حملہ آور تھے انہوں نے لیفٹ سائڈ سے فائرنگ کی تھی، موبائل کی جس سائڈ پر چودھری اسلم خود بیٹھے ہوئے تھے، اور رائٹ سائڈ پر ڈرائیونگ سیٹ پہ ان کا ڈرائیور یعنی ان کا جو پی ایس او بھی ہوتا تھا، بڑا قریبی ہوتا تھا، اے ایس آئی عارف خان، وہ اس گاڑی کو ڈرائیو کر رہا تھا۔ حملہ ہوا، اس حملے کے نتیجے میں چودھری اسلم کی جانب سے گولیاں فائر ہوئیں، لیکن وہ خود محفوظ رہے، اور ان کے دائیں ہاتھ پہ بیٹھا اے ایس آئی عارف خان جو ہے کہ شہید ہو گیا تھا۔ یہ غالباً اپنے گھر سے نکل کے دفتر کے لیے آتے تھے، اس وقت ڈیفینس میں مقیم تھے، اور پھر اپنے دفتر آتے ہوئے ان پر حملہ ہوا تھا، لیکن خوش قسمتی سے ان کو ایک گولی بھی اس سائڈ پہ نہیں لگی۔ آپ نے بھی وہ موبائل دیکھی تھی، میں بھی گیا تھا گارڈن ہیڈ کوارٹر میں، ہم جا کے ہم نے اس موبائل کو دیکھا تھا تو وہ لیفٹ سائڈ پہ پوری چھلنی ہو چکی تھی، اور جس گولیاں ان کا انٹر پوائنٹ ایگزٹ پوائنٹ تھا، بتا رہا تھا کہ اس سیٹ پر چودھری اسلم محفوظ رہے اور گولی ایک بھی نہیں لگی۔ تو کہیں نہ کہیں اس تیر بند تعویذ کی حقیقت تو ہے، لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ بنتا کیسے ہے، اس کی بڑی مختلف سارے کہ جی 14ویں کی رات اور آدھے سمندر میں کھڑے ہو کے اپنے ناف تک سمندر میں پانی میں کھڑے ہو کے پھر یہ تعویذ بنتا ہے، مختلف رات اس کی جو ہے وہ مثالیں ملتی ہیں، کچھ کہتے ہیں افغانستان سے بنتا ہے، اس بات کی تصدیق نہیں کہاں سے بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، مختلف اس کے قیاس آرائی ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ تیر بند تعویذ جو ہے وہ ہم نے ان دو جگہوں پہ میں نے بڑے اس کو کئی لوگوں سے پوچھا، معلومات لی، اس کے بعد یہ حقیقت سامنے کہ اس کہیں نہ کہیں یہ چیز موجود ہے جو کہ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ غفار ذکری جو ہے وہ اس میں اس کے معجزہ کہہ لیں، جو آپ کے دوران بھی وہ بچ کے نکل گیا، یا وہ تیر بند تعویذ کا کمال تھا، اور جو اس کا آخری 2018 میں جب اس کا انکاؤنٹر ہوا، اپنے گھر میں آ کے رہ رہا تھا، اس ٹائم بھی اس کے ساتھ پولیس والوں جو ہمیں پولیس والے بتاتے ہیں وہ یہ ہوا تھا۔ تو کہیں نہ کہیں اس چیز کی حقیقت ہے، اور علماء اکرام اس پہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، یا صرف قیاس آرائی ہیں، لیکن ہم نے جو سنا ہے اس میں یہ موجود ہے۔